مانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا سیدتی یا فاطمہ تو اغیثنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بانیان مجلس کا ایک پرخلوص اہتمام، مومنین مومنات کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا ہر ایک کی ڈیوٹی، مجھ حقیر کی ڈیوٹی امام زمانہ کے دربار میں منظور و مقبول ہو۔ بسم اللہ سلامت رہیں۔ اور ہر مجلس میں یہ خصوصی میں دعا مانگتا رہتا ہوں اس خالق حقیقی سے کہ چونکہ زمانہ آپ کے سامنے ہے، ہماری یہ مجالس، یہ ذکر و اذکار، یہ عبادات، یہ عبادت میں شمار ہوں، شغل میں شمار نہ ہوں۔ بسم اللہ سلامت رہیں۔ اجازت ہے صحیح؟ بسم اللہ۔ بس میں نے تھوڑا آپ کو توجہ کی خاطر تھوڑا اردو میں نے گفتگو کی ہے، لیکن بیسک آپ جانتے ہیں میں تو سریکی میں پڑھتا ہوں، جو ہمارا سریکی کا انداز ہے۔ آپ صلوات پڑھ لیجئے، میں ڈیوٹی شروع کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات اللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات من کان نبیا و آدم بین الموتین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات الصلاۃ والسلام علی وزیرہ ومشیرہ وابن عمہ وارث علمہ علم الاولین والآخرین، نعرہ حیدری۔ آخری فکرہ توجہ طلب ہے، حدیث نبوی کی ترجمانی۔ قال فی شان وَيَا عَلِي لَحْمُكَ لَحْمِي، بسم اللہ، وَجِسْمُكَ جِسْمِي وَرُوحُكَ رُوحِي وَدَمُّكَ دَمِّي وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ، بلند صلوات وَذَلِي
شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. بسم اللہ بسم اللہ توجہ. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. یہ انتہا علی ہے مگر انتہا بھی نہیں. بسم اللہ بسم اللہ. وعدہ علی ولی کے عدو. توجہ. اور کیا سزا ہو تجھے نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں. سلامت ہے. بسم اللہ سلامت ہے. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. صلوات. اچھا چونکہ ماحول میں نے محسوس کیا ہے بے تقریباً اردو کا ماحول ہے، میں مصائب سرائکی میں پڑھوں گا. 5 سے 6 منٹ کا جملہ عظمت علی کے فضائل کا گزارش کرنا چاہتا ہوں. چونکہ میری فیلڈ تو نہیں ہے اردو، سرائکی میں پڑھنے والا ہوں، تو آپ تو پیور اردو والے بیٹھے ہوں، اگر لغزش ہو جائے تو درگزر کر دینا. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے معیار پہ پورا اتروں. توجہ ہے آپ سب کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ. کائنات کے نبی ہیں. توجہ. جمعے کا روز ہے. توجہ. میں آپ کو اپنی اور آپ کی خوش نصیبی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم قوم شیعہ کتنے خوش نصیب ہیں. توجہ کا طالب ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم کتنے خوش نصیب، بلکہ ہر وہ بندہ جو علی کو مانتا ہے، جو علی سے عقیدت رکھتا ہے، وہ ہر بندہ خوش نصیب ہے. بسم اللہ. کائنات کے نبی ہیں. جمعے کا روز ہے. ملک صاحب، کائنات کے نبی نے نماز جمعہ پڑھایا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یعنی نبیوں کے سلطان نے نماز جمعہ پڑھایا. جب نماز جمعہ پڑھا، چونکہ صحابیوں کا جمع غفیر ہے، یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں چونکہ آپ اردو دان ہیں. جمع غفیر ہے، کافی تعداد میں صحابی موجود ہیں اور نبی منبر پہ تشریف فرما ہے. اور مولا کی عظمت کی قسم، نبی منبر پہ ایسے نہیں بیٹھے، بلکہ میرا عقیدہ ہے اور آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ نبی کریم منبر پہ ایسے خوبصورت اور ایسے سج رہے تھے جیسے اچھے ستاروں میں چاند چمکتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. جیسے خوبصورت ستاروں میں چاند چمکتا ہے. اب نبی منبر پر تشریف فرما ہیں. صحابی نبی کی گفتگو، نبی کا بیان سن رہے ہیں جیسے آپ میری عاجزانہ گفتگو سن رہے ہیں، بڑے توجہ سے سن رہے ہیں. اور نبی کریم پتہ ہے فرما کیا رہے ہیں؟ کائنات کے نبی اپنی زبان نبوت سے شان توحید بیان کر رہے ہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے، میں چھوٹا سا حسین کا ذاکر ہوں، سید مشتاق حسین شاہ نام ہے، اور سائیں زوار غلام اکبر مولا ان کے درجات بلند فرمائے. آپ تو ان کو سب جانتے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے اور ہر ایک نے جانا ہے. وہ میرے دوست بھی تھے، محسن بھی تھی، ہمارا ایک ہی علاقے سے تعلق ہے. ٹھیک ہے سہی. آپ شان توحید بیان فرما رہے ہیں یا اتنے میں ایک بندہ دربار رسالت کے دروازے پہ آتا ہے. توجہ فرمائیے گا کیا کیفیت ہے اس بندے کی ملک صاحب، کہ میلا لباس ہے، یعنی سفر کی دھول اس کے لباس پہ لگی ہوئی ہے، چہرے پہ تھکاوٹ ہے. جب دروازے پہ پہنچتا ہے بارگاہ رسالت میں ملتمس ہو کے گزارش کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں دربار میں آ جاؤں. یہ ہے معرفت رسالت ہے کہ وہ جانتا تھا کہ کائنات کے نبی نبویوں کو سلطان ہے، اگر یہ اجازت دیں گے تو میں داخل ہوں گا، جو نہ لے تو اس کا اپنا مقدر. سمجھ گئے نا میرا اشارہ؟
جو نہ مانے، جو نبی کی بات نہ مانے، جان نہ لے، وہ اس کا اپنا مقدر۔ اب اس بندے نے اجازت طلب کی، کافی تعداد میں لوگ تھے، چلتے چلتے جب آیا، توجہ کیجیے گا، جب داخل ہوا مجمع میں، ظاہر کوئی بندہ اگر یہاں داخل ہو جائے تقریباً آپ لوگ سب دیکھیں گے نہ مڑ کے، سب نے دیکھا، اس نے سب کو سلام کیا، جب سب نے دیکھا سب کو اس نے سلام کیا، پھر چلتا چلتا نبی کے سامنے آیا، نبی کی قدم بوسی کی، سبحان اللہ، نبی کی قدم بوسی کی، قدم بوسی، درود و سلام کے بعد کھڑا ہو گیا۔ توجہ کا طالب ہوں، جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا دور سے سفر کر کے آیا ہوں، یعنی میں یمن سے آیا ہوں، کیا میں یمن سے آیا ہوں، آپ کی خدمت میں دور کا سفر کر کے آیا ہوں۔ پتہ ہے جب کائنات کے نبی نے یہ سنا کہ وہ کہہ رہا ہے میں یمن سے آیا ہوں، دور کا سفر کر کے آیا ہوں، نبی فرماتے ہیں جس دن تو چلا، جو تیرے دل میں ارادہ تھا مجھ نبی کو معلوم ہے۔ یا علی بسم اللہ، مجھ نبی کو علم ہے، لیکن مجھے تو علم ہے، یہ تو نہیں جانتے، یہ تو نہیں جانتے۔ اچھا بھئی کیسے آنا ہوا؟ توجہ ہے آپ کی؟ مولا آپ کو سلام، کیسے آنا ہوا؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں 2 غرضیں لے کے آیا ہوں، 2 غرضیں لے کے آیا ہوں۔ نبی نے فرمایا کون کون سی؟ کہتا ہے یا رسول اللہ ایک سوال ہے، ایک سوال ہے، ایک تحفہ ہے۔ جب کہا نا ایک سوال ہے ایک تحفہ ہے، تو نبی نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلے سوال کرو گے یا تحفہ؟ پہلے سوال کرو گے یا تحفہ؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے میں سوال کروں گا۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، باواز بلند سوال کیجئے تاکہ سارے سن لیں، توجہ سارے سن لیں۔ بارگاہ رسالت میں کہتا ہے یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں نے اپنے ملک میں جتنے اپنے آپ کو بہت بڑے عالم سمجھتے تھے، بہت بڑے محقق سمجھتے تھے، ہر ایک کے پاس وہ سوال لے کے گیا، لیکن آپ کی رسالت کی قسم مجھے تسلی بخش جواب کہیں سے نہیں ملا، کہیں سے نہیں ملا۔ پھر جب میں سوال کرتا رہا جواب نہ ملا، میں پریشان ہوا، میں نے ان سے کہا بھئی یہ بتائیے کہ اس سوال کا جواب ملے گا یا نہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا ہاں ہم جواب دینے سے قاصر ہیں، اگر جواب تمہیں ملے تو دربار رسالت میں مدینے سے ملے گا، یا علی مدینہ سے ملے گا۔ یا رسول اللہ بس میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور مجھے یقین ہے جب اتنے دور سے سب نے یہ تصدیق کی ہے تو یقیناً جواب آپ سے ملے گا۔ توجہ کیجئے گا نیاز خان، میں آپ کی خوش نصیبی بتانا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا بتاؤ کون سا سوال ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ سوال میرا یہ ہے کہ اس روئے زمین پہ، توجہ ہے آپ کی، یعنی اس روئے زمین پہ، یعنی جہاں پہ پوری کائنات بس رہی ہے، یعنی ہر ذی روح چیز کھاتی پیتی جو زندہ ہے بس رہی ہے، اس روئے زمین پہ آپ یہ فرمائیے کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ ہائے 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 ہائے، اس روئے زمین پہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ جب بندے نے سوال کیا نا، مجھے ممبر کی قسم، آپ کی خوبصورت خاموشی کی قسم، نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، بلکہ نبی کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے گلے گلاب ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا اچھا تو یہ سوال کر رہا ہے نا کہ اس روئے زمین پہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، سب سے بڑی برائی کون سی ہے، تو سن تو بھی سن، جہاں جہاں سے گزرے گا سب کو بتا کے جانا، پھر آسمان کی طرف دیکھے، نبی فرماتے ہیں او ملائکہ تم بھی سنو، ہائے ہائے ہائے، او ملائکہ تم بھی سنو، او جنت کے غلمان تم بھی سنو، او میرے سامنے بیٹھنے والے میرے رشتہ دار تم بھی سنو، ہائے 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 تم بھی سنو۔ جب سب متوجہ ہوئے، جیسے آپ میری طرف متوجہ ہیں، جب سب متوجہ ہوئے نا تو نبی نے کہا او دوبارہ سوال دہرائیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس روئے زمین پہ سب سے بڑی
برائی نیکی کون سی ہے اور سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ نبی فرماتے ہیں بات سن، سب سے بڑی نیکی میرے بھائی علی سے محبت کرنا ہے اور سب سے بڑی برائی میرے بھائی علی سے بغض رکھنا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اے غریب سلامت رہیں جی، کیا اللہم سلام۔ تو یقیناً وہ بندہ خوش نصیب نہیں ہے جس کو علی سے محبت ہے نا وہ خوش نصیب بندہ۔ بس ایک بات، جب نبی نے فرمایا بھئی اب تحفہ اس نے ملک صاحب تحفہ اس نے، چونکہ اس دور میں لوگ پگڑی باندھتے تھے نا، اس نے پگڑی میں لپیٹ کے ایک خوبصورت سی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی، وہ پگڑی کو کھولا، اس کے ایک پلو سے انگوٹھی نکالی تو کہا یا رسول اللہ یہ تحفہ دینے آیا ہوں، اللہ جانے ناپ تو میرے پاس تھی نہیں، اللہ جانے پوری ہوتی ہے یا نہیں، مجھے آپ کی عظمت کی قسم ہے جیسے دائیں ہاتھ میں کائنات کے نبی نے پہنی ایسے پوری آئی جیسے فٹ ہو گئی۔ اب نبی نے دیکھا وہ عقیق کا نگینہ تھا، چاندی کی یقیناً انگوٹھی ہوگی۔ اب نبی نے مولا علی کی طرف دیکھا، نبی نے فرمایا یا علی ایسا کیجئے کہ یہ انگوٹھی نقاش کے پاس لے جائیے۔ نقاش سمجھتے ہیں نا، جو نقش و نگاری کرتا ہے، جو لکھتا ہے پتھروں پہ، اس جا کر اس پہ لکھوا کے او لا الہ الا اللہ۔ توجہ کیجئے، آخری جملہ گزارش کر کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، اس پہ لکھوا کے او لا الہ الا اللہ۔ نبی کے حکم کے مطابق ہمارے پیارے، ہمارے پہلا امام جناب امیر علیہ السلام اور اہل سنت کے چوتھے خلیفہ ہے نا بھائی، بس نبی کے فرمان کے مطابق نقاش کے پاس انگوٹھی لے گئے اور نبی کے فرمان کے مطابق فرمایا کہ اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ۔ توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا بس اتنا ہی لکھنا ہے؟ نہیں، علی نے فرمایا کہ اکیلا خدا اچھا نہیں لگ رہا، ہائے 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 ہائے، اکیلا اللہ اچھا نہیں لگ رہا، ساتھ لکھ دو محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، بس ساتھ لکھ دو محمد الرسول اللہ۔ بس نقاش نے لا الہ الا اللہ لکھا، محمد الرسول اللہ لکھا، انگوٹھی تیار کر کے مولا کو دے دی، مولا نے کائنات کے نبی کو دی، کائنات کے نبی نے پہنی۔ توجہ ہے آپ کی؟ بسم اللہ۔ کائنات کے نبی نے وہ انگوٹھی پہنی، اپنے سونے کے وقت میں جب سوتے تھے سوئے، صبح ہوئی، توجہ کیجئے گا، صبح ہوئی، صبح جب نبی کریم نے دیکھا اس میں ایک تیسرا جملہ لکھا ہوا تھا، توجہ کیجئے گا، اس میں ایک تیسرا جملہ لکھا ہوا تھا۔ جب نبی نے وہ جملہ پڑھا نا، مولا کو بلاتے ہیں یا علی یہ بتائیے کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، پھر محمد الرسول اللہ آپ نے لکھوایا، یہ دوبارہ کیا انگوٹھی لے گئے تھے؟ ایک تیسرا جملہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، میں تو نہیں لے گیا، بس یہی گفتگو ہو رہی تھی یا نازل جبریل آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ خالق کہہ رہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، توجہ کیجئے آخری جملہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھ نبی کی مرضی تھی لا الہ الا اللہ، علی کی مرضی تھی محمد الرسول اللہ، میں اللہ کی مرضی ہے علی ولی اللہ۔ بسم اللہ السلام علیکم، ٹھیک ہے جناب؟ مولا کائنات تمہیں سلامت رکھے۔ جڑا میں نے حکم ہوئے سائیں مصائب دا، اس بی بی دا تذکرہ سنا دے، یعنی عمر تھوڑی ہے تے دکھ ڈھیر ہے۔ بسم اللہ کرے، سمجھ گئے ہو نا؟ یعنی عمر اون بی بی دی بہت تھوڑی ہے تے دکھ اتنے جڑے گن نہیں سکتا انسان۔ وہ کیڑا مقام ہے جتھا میری چھوٹی سین نے دکھ نہیں ڈٹھے؟
یہ تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھو نا، کربلا تو لے کے شام تک میں تو ایک مقام تک دسو جتا بی بی آرام نال گزارا ہوئے۔ میں صدقے تیواں ازادارو، اتنی مظلومہ ہے نا حسین دی چھوٹی تھی جناب سکینہ، جنا شمر آئے نا، شمر ملک صاحب ایک کمینے جنا ضربہ مارنیاں شروع کی جنہوں میں سارے دھیاں لے حضرات تشریف فرماؤ، میں تو تے سوال کریں نا، اگر پیو بے گناہ مریندہ پیا ہوئے کوئی چھوٹی تھی برداشت کر سکتی ہے؟ ممبر دی قسم ہے جدا میری شہن نے دیکھا نا کہ ظالم میرے بابے دیا ظلفہ چاہت پا کے میرے بابے نو شہید پیا کریں دیں میں پھوپی دے سامنے آ کیا دی پھوپی اماں اگر اجازت ہوئے تا میں بن کے میدان جو بابے نو مل سکتیاں صدقے تھی میں ازادارو با اوکھی با میں سوکھی آئیے تے قاتل دیا منتہ کر کے دیکھ کے بدیا دیے اللہ دنائی میرے بابے نو نمار میرا بابا ترائے دیہاں دا صدقے صدقے میرا بابا ترائے دیہاں دا تسائے۔ ہون میں سوال کریں نا کہ میری سین نے واسطہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تا پڑھتا ہاں ملون، کیا اس حیاء کیتا ہے؟ میں کو ممبر دی قسم ہے حسین دے پاسے ایک کمینہ مخاطب ہو کیا دا حسین چھوٹی تیری کیا لگ دی ہے؟ حسین آدھا میں غریب دی دھی ہے، صدقے بھائی جڑے دھیاں لے بیٹھے ہیں، میں غریب دی دھی ہے۔ ایک کمینہ حقل مار کیا دے ہیں فرزند رسول اوکھے ویلے مشکل ویلے بیٹی کو کیوں بلایا ہی؟ ہائے 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 کیوں بلایا ہی؟ حسین دی آواز آندھی ظالم حیاء کر تو بھی صاحب اولاد ہو دے جدہ باپ تے مشکل بڑے دھیاں نو بلامنا نہیں پوندا دھیاں آپ ہیں صدقے بھائی بسم اللہ کرام ہے بسم اللہ کرام دھیاں آپ ہیں بس آزادارو یا میری سہنے ہر موڑ دے ہوتے جتھا میں پیمن دا پانی ملیا خود نہ پیویا سجیر سجاد دے زنجیران تے پاویا زنجیر ٹھر ونجنا علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم لکھ دیں بلکہ میں انہوں کی زبانی یہ جملہ سناہا اتنی دکھی آئی نہ میری سین اتنی تکلیف آئی نہ میری سین نہ ہوں دیکھ سو میرے پاس کچھ جملے دیکھن نال تعلق رکھ دیں کچھ سنن نال حسین میرے پاس سارے دیکھ سو یارہ صاحب فرمینے نہ اس پاسے سام سنگ دی آئی ہائے 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 نہ اس پاسے سام سنگ دی آئی انہیں مٹی کٹھی چکرے انہیں ڈھیری بنا کے متھا رکھ کیا سجاد ویر میرے کان دکھ دے سجاد ویر میرے کان دکھ دے نہ میں سامنا سنگ دی او میں بسم اللہ کرا توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئن سجاد ویر میں سامنا سنگ دی چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہوئے اولاد ہر ایک کو پیاری ہوندی ہے نا ملک صاحب اولاد حیوان کو بھی پیاری ہوندی ہے نا حیوان کو اگر اولاد دے ہوتے کوئی اوکھا وقت بھانے حیوان ہوئے تے اوکھی مشکل بان منجے نہ وقت ماں جان دیون تو بھی دریغ نہیں کریں دی میں کو ممبر دی قسم ہے اس زندان دے وچ آل محمد کو لائے ہیں جیڑی چھت کوئی نہیں بسم اللہ کرام اندھاری رات ہوئے ہاں ازادارو کائیں والے رات دے انہیں اٹھی باوے ہاں انہیں زندان ایک ہاتھ مارے ہاں کوئی چیز لب دی راندی آئی ایک رات جو بی بی اٹھی ہے نا خواب ہی بابے نو ڈٹھے تڑپ کے اٹھئے انہیں ہاتھ مرے دی بیٹھئے یا اچانک سن سو جو رہے ہونا ہے یا اچانک میری سین معصومہ دا ہاتھ انہیں پھپی دے ساتھ میں لگ گئے پھپی کون ہے جناب زینب عالیہ دیکھ کیا دی ہیں سکینہ کیڑی شاہ دی گلینی ہے رو کیا دی پھپی اماں تھوڑی دیر میں نو خواب اچ بابا ملے میں بابے نو ودی گلین دیاں صدقے بھائی میں بابے نو ودی گلین دیاں میں بسم اللہ کرام آواز آنگی سکینہ بابا تیرے تکر بلا سام گئے آج یہ پھپی تیری چادر دی قسم ہے ہونے میں بابا نو ڈٹے بابا میں نو جھولی چپائی بیٹھا بابا میں نو پیار بیٹھا کریں دا بابا میں نو آدھا سکینہ جتھا تو تے اصغر نہ ہو میں کو وہ گھر چنگا نہیں لگ دا واہ بھائی واہ میں نو وہ گھر چنگا نہیں لگ دا ازادارو بس یہ گلنا پہیا ہونی ہن یا بی بی رون
روندی ہے شام وچ بابے نو روندی ہے میں تواڈے تے سوال کرینا کیا حسین دی تھی باواز بلند روندی ہے منبر دی قسم ہے اونچی نہیں روندی بابے کوئی یکن شام وچ زلزلہ آ ویندا ہا اس کمینے نے سپاہیاں نو آکھے قیدی پتر حسین دے کو ونجا کو